کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں، اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیوں ہیں. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا، اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار کے بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یقین کریں آج مجھے جتنا غصہ تھا نا میں نے اتنا نکالا نہیں ہے، لیکن آج کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن تمہارا شروع ہو گیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. جو بھی اب بابوں کے دفاع کے لیے آئے گا نا تو میں بالکل اب سیدھا ہوں. سیدھی سی بات ہے، ایک غریب تو بدتمیز اللہ کے بندوں بجائے توبہ کرتے ڈیفینسو موڈ میں جاتے، ہر چوتھے دن ایک کوئی بندہ لانچ کر کے میرے بارے میں سٹیٹمنٹ دلواتے ہو. بالکل بولو گے جتنی دفعہ بولو گے میں اتنی دفعہ بولوں گا، ہر دفعہ تو لمبا پاؤں گا بالکل. تو یہ جو تمہارے دماغ میں آیا ہوا نا کہ جی اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تو جاؤ تسی غوث پاک کو مدد منگو نہ جا کے. وہ شاہ منورانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے، ہمیں اجمیر سے مدد آتی ہے. مر گئی یہ مدد تھوڑی. ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر، جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے، اور وہ بھی ان کی زندگی تک، اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو. آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، اور جو ڈاکٹرز جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا، ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں. ان کی پیدائش کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے ہیں نا، وہ بھی آج ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں. ان کی ویڈیوز کی وجہ سے وہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب میں ایک لیگیسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ مذہب میں دین کی فیلڈ کے اندر لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا پولیٹیکل لیڈر. آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عرض کیا ہے نواں فطرہ اٹھیا ہے، وہ آندا ہے اے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں واقعی او دا ابا جڑا وے پیر سیال دا پکا مرید ہے. دل تو کرا تیرا منہ توڑ دوں. ماں بھی اودی پیر سیال دی مرید ہے. تے آپ لوکاں نو گمراہ کرن دے کون؟ او مرزا جیلمی. اور چھڑ دو وچ انجینئر پہ گیا جے. ہاں اساں دی زندگی دی پہلا جنمی ویکھیا ہے. کیسی چیخیں نکل رہی ہیں. ایتھے لگا پھردا ہے تے سانوں آندا تہاڈی تے مولویاں دی تے بابیاں دی دکان بند ہو گئی ہے. فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اور میں گیا چلیا بند کمرہ تیرا ہے، اسی تو باہر ٹرنے پھر رہے ہیں. باہر نکل گل کر. اچھا اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ. اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا. علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے. ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو، اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو. ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا. بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. آڈینس کے طور پہ آنا ہے ضرور آؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو. بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسامہ الرحمن میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں. گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے. اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا. وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے. اگلے دن میں فیصلہ آباد
ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। जो पंजाबी कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ नहीं ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਨੇ। हमने कुछ नहीं डेवलप किया, हमने डेवलप ये किया है कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाना है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को काटना है, सुन्नी शिया फसादात करवाने हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाने हैं। हमने ये कहना है इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, ये हमने किया है। तो फिर यही कुछ निकलना था। और जब कोई समझाता है कि भाई अपने आप को साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाओ ताकि काफिरों की आंखों में आंखें डाल सको, उसे कहते हैं ये उधर सारा एजेंट है। मुझे बताएं, जब ये हालत होगी आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरी बात लिख लें। मैंने कहा था ना 500 साल तक भी ये कौम इस गर्दाब से बाहर निकल नहीं सकती। क्यों निकलेगा? तो वो जो अपने आप को मानेगा कि पहले वो किसी कमजोरी का शिकार है, जो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने अपने सफर का आगाज कहां से करना है? यूरोप ने मानना है ना तो तरक्की की है। पहले उनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज में आके बगदाद में या स्पेन में पढ़ते थे, उनके बादशाह बकायदा लेटर्स लिखते थे कि हमारे बच्चों को दाखिला दें, जिस तरह आज हमारे बच्चे जो है वो वहां जाने के लिए बेचैन होते हैं। ਇਹ ਅਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤਾਈਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ समझ आई है। तो अल्लाह ताला ने कहा था फिरौन के पास जा रहे हो तो बात नरमी से करना। बिल्कुल बात हमने नरमी से की अल्लाह के फजल से। जब तुम हमें कुरान और सुन्नत बयान करने के ऊपर गुस्ताखे रसूल कहोगे फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ज़हन में रखना। और दूसरी बात, तुम अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम की बजाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं मंसूब करते हो? हमारा दीन तो दीन इब्राहीम ही है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम व सम्माकुमुल मुस्लिमीन। देखो मेरे जो जद्दे अमजद थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बारे में तो कुरान में आया, जब उनके अब्बे ने कहा ना कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनका तो बड़ा गुस्ताख हो गया, और सूरह मरियम के अंदर भी और सूरह अल-अंबिया में तो बड़े सख्त अल्फाज हैं। हज़रत इब्राहीम ने जब जवाब दिया, उन्होंने कहा अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन। अब्बा जी तुसी भी तो सारे बुजुर्ग बाबे सारी गुमराह सब। कहते हैं इंजीनियर साहब किसकी जुबान बोल रहे हैं? जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान बोल रहा हूं। हाँ कुरान में लिखा हुआ है तुम भी तुम्हारे सारे बुजुर्ग गुमराही पे थे, ये इब्राहीमी जुबान है।